السلام علیکم، میں ہوں سایہ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ سے حمید سمرو، اور میں آج اپنی جو ذہنی سوچ اور جو آبزرویشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور مزے کی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، جو آصف علی زرداری صاحب کے بھی چشم و چراغ ہیں اور لاکھوں جیالوں کی امید بھی ہیں، مجھے لگتا ہے ان سے ایک اور ٹرین مس ہو گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی وہ ٹرین میں تو سفر ہی نہیں کرتا، وہ تو بڑا آدمی ہے، وہ تو جہاز میں سفر کرتا ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار پہلے سے ہی اس ایریے کو اپنے شہر میں لے لیتے ہیں جہاں پر ان کے قدم مبارک جو ہے وہ رکھنے ہوتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب تو پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور امید بھی ہیں جیالوں کی، پاکستانیوں کی۔ میں بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بھی امید سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پہ جو انہوں نے ہمارے ہاں جو اپنی خدمات سر انجام دی، وہ تقریباً جو ہے اپریل 2022 سے لے کر اگست 2023، یعنی 16 ماہ تک وہ پاکستان کے کامیاب ترین وزیر خارجہ رہے، اور اس کی باقاعدہ طور پہ نہ صرف پاکستانی سطح پہ بلکہ عالمی سطح پر بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے سفارتی جو سرگرمیاں ہیں اس کے دوران اپنے 16 ماہ میں انہوں نے امریکہ، چین، یورپ، مشرق وسطیٰ کے متعدد دورے کیے، اور پاکستان کی سفارتی تنہائی کم کرنے میں جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا وہ یقیناً قابل تعریف بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات کہ اس وقت جب 2022 میں سیلابی صورتحال ہوئی، اور بلاول بھٹو کی یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو پاکستان لے آئے، اور یہاں پر جو تباہی ہوئی، خاص طور پہ سندھ جو پورا ڈوبا ہوا تھا، اس کی وجوہات الگ، وہ پھر الگ ایک بات ہے، ہم اس پہ نہیں جائیں گے، لیکن سندھ پورا ڈوب گیا تھا۔ تو اس ڈوبے ہوئے سندھ کے مناظر دکھانے کے لیے وہ نہ صرف پرائم منسٹر کو انہوں نے بائی ایئر دورہ کروایا، بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کو بھی یہاں پہ لے آئے تھے، اور انہوں نے عالمی برادری کو متحرک کیا پاکستان کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ ان کا بہت بڑا کردار تھا، اچیومنٹ تھی، میں تو یہ کہوں گا۔ اس کے علاوہ COP27 میں پاکستان کا جو بھرپور کیس انہوں نے پیش کیا، یہ بھی ان کی کامیابی ہے۔ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ، یہ جو ہے اس کے قیام میں بھی بلاول بھٹو زرداری نے بڑی اہم کامیابی ان کو نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ جو موقف انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ ڈٹ کے رکھا، وہ بھی قابل تعریف۔ اور مودی کو جو انہوں نے تاریخی ایک جملہ بولا، کون سا جملہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ گجرات کے بچر یعنی کسائی، گجرات کا کسائی بلاول بھٹو نے بولا، جو دنیا نے جو ہے اس جملے کی بھی تعریف کی، اور ایسے محسوس ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری نے مودی کی جو حرکتیں ہیں، اس کے جو اعمال ہیں، اس کا ایک منظرنامہ پیش کیا ہو اور ایک بہترین نام اس کا رکھ دیا ہو۔ اور میرے خیال میں اس سے گجرات کے کسائی کی ڈیفینیشن اور اس کے معاملات پہ بہت سارے پروگرامز بھی ہوئے اس ٹائم پہ، اور اپریشیٹ کیا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے مودی کا صحیح نام رکھا ہے۔ تو یہ جو بلاول بھٹو دور ادوار کے جو واقعات تھے، اس میں ان کا بڑا کردار تھا، خاص طور پہ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات تھے، اب وہ بھی ٹھیک نہیں تھے، کوئی اتنے قریبی تعلقات نہیں تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کیونکہ ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے اور ایک ذہین پڑھے لکھے نوجوان ہیں، تو انہوں نے اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری، افغانستان کے معاملے پر بین الاقوامی سطح پر جو بات چیت کی، یہ بہت بڑے اس کے کارنامے تھے بلاول بھٹو زرداری کے۔ اور اب اگر میں آؤں گا موجودہ صورتحال پہ کہ ٹرین کیسے مس ہو گئی، بھائی بلاول بھٹو تو ٹرین میں سفر ہی نہیں کرتے۔ بلاول بھٹو زرداری سے پہلے ٹرین مس جو ہوئی، دیکھیں سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم نون لیگ کی حکومت میں نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے
کہ بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کے پاس کوئی بھی وفاقی وزارت نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں ذاتی رائے میری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا جو موقف ہے وہ تھوڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ ایسے کہ بھائی اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو کیوں بنایا؟ بھائی سوچنے کی بات ہے نا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کیوں بنایا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان بہت بڑا عہدہ ہے۔ اگر نون لیگ نے پوری حکمرانی کرنی تھی وفاق پہ تو پریزیڈنٹ بھی ان کا ہوتا۔ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ آج بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے وفاقی اداروں کی جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ فلی انجوائے کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ایم این ایز اور جو کمیٹیوں میں موجود ہیں لوگ، سینیٹرز وغیرہ بھی۔ سینیٹ کی چیئرمین شپ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ بھائی جب نون لیگ کی حکومت ہے تو چیئرمین سینیٹ بھی ان کا ہونا چاہیے، وہ بھی ان کا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں ڈپٹی اسپیکر ان کا۔ اس کے علاوہ 2 صوبوں میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے معاملات اپنے کیے، میں آ رہا ہوں اسی مدعے پہ آ رہا ہوں بلاول کے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 2 صوبوں کے گورنر بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، جس میں پنجاب اور کے پی، اور وہاں پر وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، وفاق کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر تو پہلے ہی تھا۔ اب ملک خاص طور پہ جو اس وقت پاکستان کی امپورٹنس، ایران صہیونی جو جنگ ہے اس کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کی امپورٹنس کا اندازہ اس لیے لگایا جا سکتا ہے بلکہ کہ اس وقت پوری دنیا کی امیدیں اسلام آباد کی طرف ہیں کہ اس جنگ بندی میں اسلام آباد کب اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، اور اس وقت جو پوری عالم جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا عالمی برادری جو ہے وہ جس کیفیت میں مبتلا ہے اس کو کس طرح نکالتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پہلی ٹرین کب مس ہوئی؟ پہلی ٹرین تب مس ہوئی جب پاکستان اور انڈیا کی جنگی صورتحال ہوئی۔ انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کی، پاکستان کے اندر حملے کیے، جس کے جواب میں پاکستان نے بھرپور کارروائی دی، اور پاکستان افواج کا مورال پوری دنیا میں بلند ہوا، اور اسی بلند مورال اور معیار اور پاکستان کی نیک نامی کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کو سراہا گیا کہ اتنا چھوٹا ملک اتنے بڑے ملک کے خلاف اتنی بہترین قسم کی جنگی حکمت عملی سے کارروائیاں کرنا، اور ان کے جو رافیل ہم نے گرائے، یہ نو ڈاؤٹ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور اسی اچیومنٹس کے اعتراف کے طور پہ ہمارے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بھی بنایا گیا۔ اب پہلی ٹرین کب مس ہوئی؟ وہ ٹرین اس وقت مس ہوئی اگر اس وقت بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہوتے تو جتنی بھی سفارتی کامیابیاں پاکستان کو نصیب ہوئیں یہ سب ان کے کریڈٹ پہ آ جاتی۔ پوری دنیا ان کی صلاحیتوں کی معترف تو یقیناً ہے، اور اس جنگ کے بعد جو پاکستانی موقف کی دنیا بھر میں بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم صاحب اور اپنے والد کے کہنے پر جا کر جو سفارتی پارلیمنٹری جو وفد لے کے گئے تھے، انہوں نے جس بھرپور انداز میں نمائندگی کی اور پاکستان کا موقف پیش کیا، اس کا بہت بڑا اثر ہوا، اور اثر یہ ہوا کہ سعودی عرب جیسا ہمارا برادر اسلامی ملک وہ پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنے پر مجبور ہوا۔ کئی ملکوں کی اور کی بھی آفرز تھی کہ پاکستان ہمارے ساتھ خاص طور پہ دفاعی معاملات میں جو ہے وہ تعاون کرے، کیونکہ پاکستان بہتر انداز میں اپنا دفاع کر سکتا ہے، اور دنیا اب سمجھتی ہے کہ پاکستان کی جو صلاحیتیں ہیں اپنے دفاع کرنے کے حوالے سے، تو اس کا ہم بھی کیوں نہ فائدہ اٹھائیں۔ تو وہ جو معاہدہ ہوا اس وقت بھی یقین کریں کہ میرے ذہن میں یہ بات اس وقت آئی تھی، میں نے کہا یار بلاول صاحب سے ٹرین مس ہو گئی۔ پھر یہی سوال میں نے پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت کے کچھ قریبی مطلب ٹاپ جو 10 ہیں ان کے اندر آنے والے لوگوں کے سامنے میں نے نجی گفتگو میں رکھا۔ میں نے کہا کہیں یہ تو نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا یار ذاتی طور پہ تو ہمیں بھی لگتا ہے
لیکن کیونکہ پارٹی کا موقف ہے، پارٹی کہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو نون لیگ کی ناکامیاں ہیں حکومت کی اس ادوار کی، وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں نہ آ جائیں، تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ حالانکہ یہ بات آج بھی، مطلب اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پیپلز پارٹی آج بھی ہاتھ نکال لے، یہ حکومت ڈڑم نیچے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آوازیں آتی ہیں باقاعدہ، تو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، یا پی ٹی آئی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی معاملات بنا لیتی ہے۔ اب تو خیر صورتحال کچھ اور ہو چکی ہے، کیونکہ نون لیگ کی جو ضمنی انتخابات میں نشستیں بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی وفاقی حکومت مزید مستحکم ہوئی ہے۔ لیکن جتنے عہدے میں نے گنوائے، اب ریپیٹیشن نہیں کروں گا، اس سے کہاں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق سے باہر ہے؟ وزارتیں نہیں ہیں، باقی حکومت میں وہ ان آفیشلی یا آفیشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شامل ہے۔ تو بھائی جب اتنی ساری چیزیں ہیں، اب اس وقت جو دنیا بحران سے گزر رہی ہے اور پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، کل اسحاق ڈار آپ نے دیکھا، عمر رسیدہ شخص کس طرح گر پڑا، پوری دنیا کے چینلز نے اس منظر کو دیکھا۔ انسانی ایج ہے، انسانی طبیعتوں کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو یقیناً جسم میں کمزوریاں آتی ہیں، اور اسی کمزوری کا اثر کل اسحاق ڈار صاحب کے اس جو منظر ہم نے دیکھے اس میں نظر آیا کہ وہ کس طرح گر پڑتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، اور پھر مہمان کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پھر ہنسی کا ایک تاثر دیتے ہیں۔ لیکن یقیناً آپ دیکھیں اس عمر میں اگر کوئی گرے اور اٹھے ایک دم سے، پھر اس کو مسکرانا ہو، تو یہ کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوگا۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کو میں سلام کروں گا کہ انہوں نے ایک اچھا ایک تاثر دیا۔ اب بات آتی ہے کہ اگر اسی جگہ بلاول بھٹو زرداری ہوتے، یا اس وقت جو جنگی صورتحال میں، جو اس وقت جنگی کیفیت میں مبتلا ممالک ہیں، اگر ان کے درمیان بلاول بھٹو زرداری جیسا ایک مدبر اور فارن پالیسی پہ ایک گرپ رکھنے والا بندہ اگر ہوتا، تو میرے نظر میں، میرے خیال میں تو بہت زبردست ہوتا، اور پاکستان کو مزید اسی جنگ صورتحال کو کم کرنے میں جو ہے مدد ملتی، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ معاشی حوالے سے، معیشت کے حوالے سے تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن بحیثیت فارن منسٹر جو ہیں اس وقت تو ان کے کریڈٹ پہ وہ سعودی عرب والا معاہدہ بھی ہے، اور یہ آج کی صورتحال میں بھی وہی آمنے سامنے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری نہیں ہے۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کو وزیر اعظم بننا ہے، ان کا اسٹیٹس کچھ الگ ہے، ان کی پارٹی جو ہے وہ آج بھی امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ بنیں گے، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ کرے کہ ایسا روشن خیال اور ذہین شخص جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنے، جس کے نانا نے، جس کی والدہ نے اور جس کے والد نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے یقیناً پاکستان کھپے کا نعرہ بھی والد نے لگایا۔ بہت بڑی اتنی خدمات ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ایٹم بم دیا، تو اس کی بیٹی نے جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی دے کے پاکستان کی جو اس وقت جو اس کا دفاع ہے اس کو ناقابل شکست جو ہے وہ بنا دیا۔ آج دنیا جو ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتی، تو ان دو شخصیات کی وجہ سے، اور تیسرا شخص جس کی وجہ سے آج پاکستان کا وجود برقرار ہے، جس نے کہا پاکستان کھپے، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے وقت نعرے لگے تھے اور کس قسم کی گفتگو ہوئی تھی، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جو پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا وہ یقیناً بہت بڑا نعرہ تھا۔ آج اگر اس صورتحال میں بلاول بھٹو ہوتے تو شاید مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ان سے دوسری ٹرین مس ہوئی ہے، یقیناً دوسری ٹرین مس ہوئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مزید اس پر جو ہے وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے لاؤں۔ اگر پاکستان کے خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو پاکستان کے اب تک تقریباً 20 وزرائے خارجہ جو ہے وہ عارضی اور پرماننٹ جو ہے وہ رہ چکے ہیں، اور ان کے کریڈٹس پہ بھی بہت ساری باتیں ہیں۔
لیکن ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال کی، تو موجودہ صورتحال میں اگر اس ٹرین میں بلاول بھٹو زرداری بھی، یہ جو امن والی ٹرین اب چل رہی ہے اسلام آباد میں رکی ہوئی ہے اس وقت، دنیا کی نظریں اس ٹرین کے اوپر ہیں کہ اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ایران، اسرائیل اور امریکہ اور دیگر جو ایران کے پڑوسی ممالک ہیں ان کی بہتری کے لیے، جنگ بندی کے لیے کس طرح کی بات کرتے ہیں. پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسی ٹرین میں ہیں، اور اس ٹرین میں اگر بلاول بھٹو زرداری ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کیس اور مضبوط ہوتا. باقی چیزوں کا فیصلہ تو وقت کرے گا. اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.